بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عزیز دوستو جس ٹاپک پر گفتگو کریں گے وہ ہے بہترین انسان کون ہے۔ زندگی میں اپنے سے جڑے اچھے اور بہترین لوگوں کو کبھی آزمانا نہیں چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ ہیرے کی مانند ہوتے ہیں، ٹھوکر لگنے سے ٹوٹتے نہیں بلکہ پھسل کر دور چلے جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہاں پہ ہے کہ بہترین انسان ہوتا کون ہے؟ شریف النفس انسان کون ہوتا ہے جسے نہیں آزمانا چاہیے؟ عموماً بہترین اور اچھا انسان اسے تصور کیا جاتا ہے جس کا تاثر لوگوں کے ذہنوں میں مثبت ہو، جس کو شریف النفس بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارا معاشرہ تہذیب تمدن میں بہت پیچھے رہ گیا ہے، اس کا تہذیبی ارتقا بہت آہستہ آہستہ ہے۔ شریف النفس انسان کی پہچان اس کا رویہ ہوتا ہے، وہ اپنے رویے سے، اپنی عادات سے، اپنی چال سے اپنی پہچان کرواتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ جڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو عزت دیں، کیونکہ اللہ آپ کی عزت اور مقام مرتبے کو قائم رکھے گا۔ شریف النفس انسان شکریہ اور مہربانی جیسے الفاظ کا بہت استعمال کرتا ہے۔ شریف النفس جو انسان ہوگا وہ آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کرے گا، بااعتماد طریقے سے بات کرے گا، وہ سلام کرنے میں پہل کرے گا، وہ کبھی اپنے کریکٹر پر، اپنے کردار پر کبھی انگلی نہیں آنے دے گا۔ شریف النفس انسان کبھی لوگوں کو ذلیل نہیں کرے گا، لوگوں پر تنقیدیں نہیں کرے گا، لوگوں کی مخالفتیں نہیں کرے گا، بلکہ وہ لوگوں کے دلوں میں اپنا ایک مقام بنائے گا، لوگوں کے دلوں میں اپنا ایک گھر بنائے گا، لوگوں کے اندر جیے گا، لوگوں کے اندر جینے کی اس کی خواہش ہوگی۔ تو اس کے علاوہ شریف نفس جو انسان ہوتا ہے وہ دوسروں سے ملتے وقت مثبت الفاظ استعمال کرتا ہے۔ لوگ اچھے جملوں، اچھے الفاظ کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ اگر چند مثبت بول بھی بول جائیں، اچھی رائے بھی دی جائے، ہمت بڑھائی جائے، غم ہلکا کر دیا جائے یا ہمدردی کا اظہار کر دیا جائے تو دوسروں کے ذہنوں میں اچھے اور مثبت شخصیت کا تاثر ایک طرح قائم ہوتا ہے۔ شریف النفس جو انسان ہوتا ہے اس کو اپنی حدود و قیود کا علم ہوتا ہے، اس کو اپنی حدود کا علم ہوتا ہے کہ میری حد کہاں تک ہے، میں نے کس حد میں رہ کر لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ کس حد میں رہ کر اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، کس حد تک میں اپنے اس کیریئر کو آگے لے کر جا سکتا ہوں، کس حد تک میں لوگوں کے ساتھ چل سکتا ہوں، کیونکہ وہ شریف النفس انسان کو سب سے پہلے اس کی حدود معلوم ہوتی ہے۔ تو کب اور کہاں تک اسے کیسے بات کرنی ہے یہ سب اسے معلوم ہوتا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر اس قدر بد تہذیبی ہے، اگر کہیں دو لوگ بیٹھ کر بات کر رہے ہوں تو تیسرا شخص درمیان میں جب مداخلت کرتا ہے، باتیں جب شروع کرتا ہے تو بعض دفعہ اگر وہ لوگ باتیں بھی کر رہے ہوں، تیسرا شخص ان کو دیکھ کر یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ میرے خلاف باتیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بے شک بدگمانی کی یہ کیفیت بیماری کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ لوگوں کی زبانوں پر شکوے، شکایتیں بڑھ چکی ہیں، لوگوں نے اپنی حدود کو پھلانگنا شروع کر دیا ہے، ہر شخص ایک دوسرے کے بارے میں غلط رائے دے رہا ہے، ہر کوئی خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر کوئی خود کو مفتی سمجھتا ہے، ہر کوئی لوگوں کو ایک فتوے دے رہا ہے، ہر شخص یہ کہتا ہے کہ بس میں ٹھیک ہوں، میرے علاوہ سب بیکار ہے، میں ہی سب کچھ ہوں، باقی کچھ نہیں۔ لیکن جو شریف النفس انسان ہوگا وہ ایسی سوچ نہیں ہوگی، اس کی سوچ بھی عظیم ہوگی، اس کی سوچ بھی بلند ہوگی، اس کی سوچ اس طرح کی گھٹیا سوچ نہیں ہوگی، بلکہ وہ شخص اپنے سے بڑھ کر دوسرے کی عزت کرے گا، اپنے سے بڑھ کر دوسرے کا احترام کرے گا، اپنے سے بڑھ کر دوسرے کو ایک عزت دے گا۔ جب بھی کسی محفل میں جائے گا اس محفل کی جان بن جائے گا۔ وجہ کیا ہوگی؟ اس کا کریکٹر ہوتا ہے، اس کا کردار ہوتا ہے، اور اس کا ایک اعتماد ہوتا ہے، اس کی ایک عزت ہوتی ہے، اس کی ایک پہچان ہوتی ہے۔ شریف النفس انسان کبھی لوگوں کے ذریعے اپنی پہچان نہیں بناتا، وہ اپنی پہچان خود بناتا ہے، اپنی عزت بھی خود بناتا ہے، اپنی پہچان بھی خود بناتا ہے، اپنا کیریئر بھی خود بناتا ہے۔ زندگی کے ہر میدان میں شریف النفس انسان سوائے اپنے رب کی ذات کے علاوہ باقی کسی پر بھروسہ نہیں کرتا۔ تو اس راستے میں مخالفت ہوتی ہے، شریف النفس انسان کے راستے میں بہت ساری مخالفتیں ہوتی ہیں۔ یہ معاشرے کو بدلنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ جب حاسد بے وجہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، اب میں اس سے کس طریقے سے فیس کروں، لوگوں کی باتوں کو کس طریقے سے جواب دوں، ان لوگوں کی باتوں کو کس طرح سے ہینڈل کروں۔ جب اسے کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا ہوتا تب جا کر شریف النفس انسان صرف اپنے رب سے رجوع کرتا ہے، اور ایک قرآن ہوتا ہے، ایک حدیث ہوتی ہے، اور اس کا رب ہوتا ہے، اپنے نبی کی سیرت ہوتی ہے، وہاں سے اسے رہنمائی ملتی ہے۔ باقی لوگوں سے اسے خیر کی امید نہیں ہوتی، کیونکہ جب شریف النفس انسان کے خلاف ساری دنیا مخالفت کر رہی ہو
تو صرف ایک ہی ذات اس وقت ہوتی ہے، وہ میرے رب کی ذات ہوتی ہے، جو اسے حق کا راستہ دکھاتی ہے، جو اسے سچ کا راستہ دکھاتی ہے۔ تب جا کر شریف النفس انسان کا ایک اعتماد بڑھتا ہے، تب جا کر شریف النفس انسان زندگی کے ان مشکل کٹھن سفر میں تو آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہر مؤثر شخص میں کچھ ایسا ضرور پایا جاتا ہے جو دوسروں کو متاثر کرتا ہے اور اس کی کامیابی کا باعث بنتا ہے۔ اس میں نہ کوئی ایسا رویہ پایا جاتا ہے جو اس کو دوسروں سے ممتاز بناتا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی اس رویے کو تلاش کرتا ہے اپنی زندگی کے اندر کہ ہم بھی اچھے انسان بن جائیں، ہماری بھی لوگوں کے اندر عزت ہو، لوگوں کے اندر ایک جان پہچان ہو۔ جب ہم لوگوں کے اندر جائیں تو ایک شخص ایک وقار کے ساتھ جائیں، ایک نام کے ساتھ جائیں، ہر شخص یہ چاہتا ہے۔ تو جیسے ایک بہترین انسان اپنے سے جڑے لوگوں کا خیال رکھتا ہے، اپنے سے جڑے لوگوں کے تعارف بہت اچھے طریقے سے کرواتا ہے، جو تعارف سننے والوں کے ذہن میں اچھا تاثر قائم کرتے ہیں، ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ کہیں میری وجہ سے کس کی عزت کم نہ ہو، کہیں میری وجہ سے لوگوں کو ذلت کا سامنا نہ ہو، کہیں میری وجہ سے میرے رشتہ دار، میرے بہن بھائی، میرے والدین، انہیں میری وجہ سے کوئی ذلت کا سامنا نہ ہو۔ ہمیشہ شریف النفس انسان اپنی بھی عزت کا خیال کرتا ہے، لوگوں کی بھی عزت کا خیال کرتا ہے۔ تو جب وہ شریف النفس انسان کی جب سوچ اتنی عظیم ہوتی ہے، اتنی بلند سوچ ہوتی ہے، تو میرا رب بھی اس کی سوچ کے مطابق اسے منزل عطا کرتا ہے، اس کی سوچ کے مطابق اسے لوگ عطا کرتا ہے، اس کی سوچ کے مطابق آگے مارکیٹ ہوتی ہے، اس کی سوچ کے مطابق اگر سوچ اچھی ہوگی مارکیٹ اچھے لوگوں سے بھری پڑی ہوگی، اگر سوچ آپ کی بری ہے تو آگے جا کر آپ کو مارکیٹ بھی برے لوگوں سے ملے گی۔ سب سے پہلے سوچ بدلنی ہوگی۔ شریف النفس انسان بننے کے لیے سب سے پہلا جو آئین ہے، جو پہلا آرٹیکل ہے، جو پہلا اصول ہے، جو پہلا قانون ہے، وہ سب سے پہلے سوچ ہے۔ آپ جب اپنی سوچ کو تبدیل کریں گے، اپنے آپ کو ایک اچھا ثابت کریں گے، لوگوں کے دلوں کے اندر اپنی ایک پہچان بنائیں گے، اپنا ایک مقام بنائیں گے، تب جا کر وہ ذات بھی آپ کو ایک مقام دے گی، ایک پہچان دیں گی، ایک نام دے گی، تب جا کر آپ آگے بھی کامیاب ہو سکیں گے، لوگوں کے دلوں کے اندر زندہ رہ سکیں گے۔